अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आईनी तरमीम का पहला दिन और अब तो नोटिफाई भी हो गई है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के बेंच के अंदर क्या हुआ, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में स्पेशल बेंच में जहां इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था उसमें क्या हुआ। हामिद खान लाजवाब हो गए, ऐसा एक फैसला और आर्गूमेंट जब उनके सामने पेश किए गए। एक तरफ तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की मुखालफत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पहला रिलीफ मांगा गया वो इसी आईनी तरमीम के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर इस्तदा करके मांगा गया। अब वो NRO का केस हो या आईनी तरमीम या इंट्रा पार्टी, लेकिन नैब में भी वही नैब का केस मैंने कह दिया ना। तो सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आज इस के ऊपर बात करते हैं अपना। और फिर दूसरा ये है कि आज क्योंकि तरमीम नाफिजुल अमल हो गई है सदर की असेंट देने के बाद, तो अब कौन बनेगा चीफ जस्टिस का खेल शुरू होने को है। तो जनाब तैयब बलोच साहब, तैयब बलोच अंदर है, अच्छा तो तैयब बलोच साहब पहले जहाँ से बबासी साहब, चलो तो मैंने चाय नहीं पीने देनी आपको, क्योंकि अच्छा आज क्या हुआ जनाब, आईनी तरमीम के बाज़गश्त जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में भी सुनाई दी और काजी फाइसा के भी। और मंसूर अली शाह साहब तो कहते हैं कि लगता है अब हर मुकदमे में ये एक सवाल उठेगा, और जस्टिस आयशा मलिक ने तो कह दिया जाओ अपने आईनी बेंच के पास। आज पहला दिन था आईनी तरमीम के बाद, और आप जानते हैं, हम सब बल्कि कोर्ट रिपोर्टर्स जानते हैं कि मंसूर अली शाह साहब थोड़ी जौली तबीयत के तो हैं ना जी। हाँ, बहुत मजाकी हैं। तो आज जब वो कोर्ट रूम में इंटर हुए बेंच 2 में, तो बड़ा मुस्कुराते हुए और फिर बैठे। तो जो पहला केस उनके सामने एक रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर था, तो उनके सामने वकील खड़े थे जुल्फ़िकार मलूका। उनसे पूछा मलूका साहब इस केस में क्या है, तो उन्होंने कहा जी इसमें बहुत कुछ है। उन्होंने कहा अच्छा बहुत कुछ है, चले फिर आर्ग्यूमेंट करें। उन्होंने आर्ग्यू किया, बहरहाल वो केस नहीं बनता था, रिव्यू डिसमिस हो गया। दूसरा केस कॉल अप हुआ, वो केस था मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन की अथॉरिटी का मामला। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये अटॉर्नी जनरल किधर हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो नींदें पूरी करने है कि वो गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मसरूफियत तो अब उनकी ख़त्म होगी मसरूफियत। तो फिर साथ मुस्कुराए भी, मतलब उनको पता था कि पूरी रात वो सेशन चलता रहा और सब कुछ होता रहा। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम 3 हफ्ते का वक्त देते हैं, और ये केस भी मुलतवी हो गया। अगला केस जो है वो मुसाबकती कमीशन के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई हुई थी। ठीक है। इस केस में एडवोकेट फ़रोग नसीम साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये केस हम सुन सकते हैं या ये आईनी बेंच में जाएगा। तो वहाँ से फिर वो डिस्कशन हुई, मुस्कुराते रहे। फिर उस पर फ़रोग नसीम साहब ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अब तो ये जो आईनी बेंचेस हैं ना, ये लगता है कि ये सियासी केसेस जो हैं वो कि अब हर सियासी केस जो है वो आईनी केस बन जाएगा और फिर आईनी बेंच में जाएगा। तो इस पर जस्टिस मुसाबके ये कंपटीशन कमीशन जो है ये इसमें सियासत कहाँ से आ गई। नहीं वो वैसे ही उन्होंने एक बात कही ना। अच्छा वैसे तो हाँ जनरल। तो इस पर फिर जस्टिस कहना थी आयशा मलिक साहबा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा जी कि चलें जी आईनी बेंच जाने और ये जाने। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर एक और शरारती सवाल किया। उन्होंने ये कहा कि ये हमें अब लगता है हर केस में जो है वो यही सवाल आएगा कि ये केस हम सुनेंगे या आईनी बेंच सुनेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये समझने में हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने आईनी तरमीम को, और यूँ उस केस की समाअत भी जो है वो 2 हफ्तों या 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये डिस्कशन जो है वो आज बेंच 2 में होती रही। आयशा मलिक ने भी कहा ना कि 199 में जो कि आर्टिकल 1, भाई आप तरमीम पढ़ ले, आर्टिकल 199 के अंदर जो मैटर आते हैं वो आईनी बेंच में अपीलें भी जो हैं वो आईनी बेंच, जाहिर है जो अब वो है अभी तक जो सामने आया
یہ آئینی ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے بعد ایک اور آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. مجھے لگتا ہے جسٹس عائشہ ملک پڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی, صحیح منصور علی شاہ نے ابھی وہ ڈرافٹ نہیں پڑھا تھا. اچھا, ہاں یہی مجھے لگ رہا ہے, وہ ان کو پتا تھا کہ 199 میں کیا ہے, کہ کون سے میٹر کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گے, لیکن صحیح منصور کوئی گل نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, فرق ہاں. تو اچھا, انٹرا پارٹی الیکشن میں کیا ہوا؟ سنیا حامد خان صاحب کی بڑی بستی ہوئی ہے. حامد خان صاحب جب آرگیومنٹ انہوں نے آغاز کیا تو انہوں نے ساتھ ہی اپنی ایک درخواست کا حوالہ دے دیا اور کہا جی کہ ہم نے ایک CMA فائل کی ہوئی ہے, اور اس CMA میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے, وہی درخواست کے بڑا لیے بینچ بنا دیں, بڑا بینچ بنا دیں. تو اس پہ انہوں نے پھر ساتھ ہی 8 ججوں کے مخصوص نشستوں کے کیس کا حوالہ دے دیا. وہی فیصلہ وہی. تو جب اس کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا ریویو پینڈنگ ہے. تو جب ایک کیس کا ریویو پینڈنگ ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ آپ 3 ججوں کے اوپر بائنڈنگ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ریویو ہے, ہم اس پہ کیسے کمنٹ کر سکتے ہیں؟ کل بدل گئے پھر. تو اب تو آئینی بینچ نا. تو بہرحال اچھا جی, پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بتائیں, حامد خان صاحب سے پوچھا کہ آپ مزید آرگیو کریں اس کیس میں نا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نا میں یہاں پہ نا میں اس کیس میں دلائل ہی نہیں دینا چاہتا. تو جب یہ بات ہو رہی تھی تو اچانک علی ظفر صاحب آ گئے جو پہلی لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے, اس لیے آپ اس کیس کو نہ سنیں. اچھا, تو اور ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوئی تھی. ابھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں PTI کے, اور سینٹ میں جب آئینی ترمیم پہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا اس آئینی ترمیم کے تحت آپ یہ کیس نہیں سن سکتے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہمیں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے وہ ترمیم ہے کیا, جب معاملہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے. تو اس کے بعد حامد خان صاحب نے پھر کہا کہ ہم جو ہے وہ میں اس کیس میں آرگیو نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے اوپر پھر ایک سوال کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے. انہوں نے کہا کہ آپ جہاں ایک یہ جو ججمنٹ ہے اس میں ایک بڑے اچھے وکیل ہیں. 2012 کی کوئی ججمنٹ ہے, 2012 کی. تو اس پہ ایک وکیل صاحب کے آرگیومنٹس ہیں, یہ ذرا آپ پڑھیں. یہ حامد خان صاحب کو؟ ہاں, حامد خان صاحب کو. انہوں نے پورشن پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کس وکیل کے ہیں پتہ ہے؟ تو اب وہ ذرا چپ صحیح تھے. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ نہیں, وہ کیا تھا پڑھا, کہ جو پڑھا اس میں کیا تھا؟ وہ وہی تھا بیسیکلی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو الیکشن ہے اس کی اہمیت ہے, اور وہ اس پورے کے اوپر جو سیاسی جماعتیں الیکشن نہیں کراتی ہیں ان کو الیکشن سمبل نہیں مننا چاہیے, ان کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا چاہیے. یہی تھا آرگومنٹ تھا ان کے. اچھا. تو اس پہ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ ایک فوجداری کیس میں آپ فیملی لاء کے اوپر آرگیومنٹس کرنا شروع کر دیں. مرڈر کیس میں, ہاں, کہ ایک قتل کے کیس میں آپ جو ہے جی آپ جو ہے نا وہ فیملی کیس کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرنا شروع ہو جائیں, یا آپ فیملی لاء کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس بینچ کے اوپر ہمارا اس بینچ کے اوپر اعتراض ہے تعصب کا, 22 کا لفظ انہوں نے یوز کیا. تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی درخواست میں تو 22 کا کہیں نہیں لکھا ہوگا. انہوں نے کہا میں زبانی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم زبانی کہی ہوئی بات نہیں مانیں گے. پھر اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ آپ نے اپنی درخواست میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, تو ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہم 22 کیوں ہیں, کم از کم ہمیں بتائیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو سنیں. تو پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ حامد خان صاحب ذرا انکمفرٹیبل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں بس یہاں پہ کوئی بات کرنے میں جو گریز کر رہا ہوں. تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ نے جو بات باہر جا کے ٹی وی پہ کرنی ہے نا, آپ وہ بات میرے منہ پہ کریں, آپ وہ بات میرے منہ پہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی بس میں اجتناب کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے نہیں, تو وہ یہ اپنا گپ شپ لگانے کے لیے, یہ تو عدالت تھی, یہ گپ شپ چل رہی تھی, کیا تھا یہی بات ہوئی نا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم یہاں گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی گپ شپ تو خیر نہیں ہے, لیکن یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. اور پھر یوں اس کیس کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے, ریویو کو کی درخواست خارج کی گئی ہے. مسلسل عدالت نے پوچھا کہ آپ کے جو ریویو کے لا پوائنٹس کیا ہیں. پھر یہ کہ ریویو 13 جنوری کو آپ کا فیصلہ آیا, پھر 16 فیبروری کو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ریویو داخل کیا گیا الیکشنز کے بعد,
اور پھر ایون دین کے 13 جنوری کے فیصلے کے بعد سے بھی بہت سارے دن تھے کہ جس میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکتا تھا. جیسے مشرت ہلالی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ آپ چاہتے تو آپ کروا سکتے تھے. تو لگتا ہے ایسا ہے. ہلالی صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمدردیاں سمیٹی ہیں اس معاملے کے اوپر کہ یہ دیکھیں ہم سے سپریم کورٹ نے ہمارا بلہ چھین لیا, انتخابی نشان چھین آپ کو لیا. یاد ہے ہم مسلسل ہم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اگر چاہتے تو الیکشن کروا سکتے تھے, اور یہ بلہ ہار کے الیکشن جیتا. میں اور گل بخاری ہم جو ہیں پروگرام میں تھے, متی اللہ بھی تھے جب یہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے. تو جب ہم نے ساری چیزوں کو انالائز کیا تو گل بخاری نے یہ بات جو ہے انہوں نے کہا ایکچولی تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے بلہ ہار کے الیکشن جیتا ہے انہوں نے, کہ سمپتی اور سمپتی کا ووٹ ادھر. تو اپنا طیب صاحب کون بنے گا چیف جسٹس؟ کون بنے گا چیف جسٹس, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس پہ دیکھیں تین لوگ جو ہے نا وہ اس جو نئی اسکیم آف اپائنٹمنٹ ہے اس میں آئے ہیں نا, کہ بھی جو 12 رکنی کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی, اس کو 3 نام جائیں گے. جی ہاں, تو کیا پارلیمانی کمیٹی نوٹیفائی ہوگی؟ اور وہ پارلیمانی کمیٹی 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجے گی, اور اگر کوئی جج انکار کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ پروسیس ہوگا. اور اس میں سر چیز یہ کہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے 2, جو میں سمجھ رہا ہوں. 2 کانسٹیٹیوشنل کورٹ والی بھی تو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نا. نہیں ہے وہ ابھی وہ تو بینچ بنے گا نا یار. کیا ہو گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ والی, میں کورٹ پہ چلا وہ گیا بینچ نہیں. کیونکہ یہ مجھ سے بینچ ہضم نہیں ہو رہا. کانسٹیٹیوشنل بینچ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں نا مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہا. جب تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنائیں گے میٹر نہیں سلجھے گا, جو میں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے یہ آپ کو میری ٹویٹ کے بعد سمجھ آئی ہے؟ آپ کی ٹویٹ کے بعد بھی سمجھ آئیے, اور یہ چیزیں نظر بھی یہی آ رہی تھی, مطالبات بھی یہی تھے. یہ جو بھی بنا ہے نا تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ابہام, کنفیوژنز اور چیزیں ہیں. اور نہیں وہ تو صحیح منصور علی شاہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھنے میں ٹائم تو لگے گا نا, صحیح ٹائم لگے گا, ابھی دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے بھی صحیح وہ کیا ہے کہ ڈرافٹ آپ نے خود پڑھا, جو گزٹڈ ڈرافٹ ہے پریزیڈنٹ کی جانب سے جو نوٹیفائی ہوا, تو اس سے چیزیں ہم بھی سر دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کلیریفائی نہیں ہو رہی. تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں شاید وقت کے تقاضوں کے تحت پھر ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا پڑے گا, ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ تو ہونی ہے 2, ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی, ایک ہونی ہے اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی. اب پہلی جو اس ٹائم اٹ موسٹ یا اسے آپ کہتے ہو امیجیٹ جو یا ارجنسی والا میٹر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی. اب اس میں تو جو لا ابھی آ گیا نیا, اس کے تحت تو 3 نام جیسے آپ نے کہا وہ کمیٹی نے بھیجنے ہیں, اور ان 3 ناموں میں سے جو ہے وہ کوئی ایک چناؤ ہوگا. اور اس میں جو میں کرائٹیریا دیکھتا ہوں کہ وہ اگر ان 3 ناموں کو رکھیں اور ان کے ججمنٹ صاف ذرا جو سوچیں گے, جو جنہوں نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے, تو وہ کرائٹیریا یہ رکھیں گے نا کہ یہ جج آج فیصلے کیسے دیتا ہے, یہ پرو آئین ہے یا پرو پاپولسٹ اپروچ والا ہے, یہ کس اس کے تحت ہے, یہ کس کے تحت. تو اس میں 3 ججوں میں وہی بات ہے کہ اگر دیکھتے ہیں تو صحیح وہ جو ہے اپنا جسٹس یحییٰ خان افریدی وہ موسٹ فیوریٹ آتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, جو میرٹ کی بات کرتے ہیں, جو مین آف پرنسپل ہیں. باقی جو 2 جج ہیں بہت اچھے جج ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو مزید ترقی دے, لیکن وہ پاپولسٹ اپروچ والے ہیں. تو وہ پاپولسٹ اپروچ پہ چلے گئے ہیں نا. مطلب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں ایک مخصوص نشستوں کے, اس کا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا, یہ جو ہیں وہ ان کے ڈسکریڈٹ میں آ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب کے. اور 63A کو ری رائٹ کرنا, پھر یہ کرنا, پھر وہ کرنا, وہ منیب صاحب کا تو بڑا لمبا چوڑا لسٹ ہے نا, تو وہ اس پہ آ جائیں گے. اور جو فیر آئے گا وہ, لیکن پھر وہ یہ کہیں گے جناب عمران خان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنے کا واحد جج نے کہا تھا جس کا نام یحییٰ افریدی ہے, اس لیے ان کو لگایا گیا. یہ پھر تنقید ہے. یہ کل سے چل بھی رہی ہے. یہ میں نے دیکھا کسی یوٹیوبر نے کہیں پہ ڈالی بھی ہوئی ہے کہ یحییٰ خان افریدی تو وہ جج ہے جس نے جو ہے ابھی چیزیں نہیں آئی تھی, اور اس ٹائم انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا کہ بھئی جو چیزیں سامنے ہیں اس کے تحت تو خان صاحب نے
जो है वो तौहीन अदालत की है, और तौहीन अदालत तो यार अंधे को भी नजर आ रही थी, उसने तौहीन अदालत की। हाँ, हालांकि देखो ना, बंदियाल साहब को नजर जस्टिस नहीं आ रही थी। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मुजाहिर और जस्टिस इजाजुल हसन साहब के बेंच का हुक्म था कि इनको जलसा करने की इजाजत दी जाए, और उन्होंने H9 दी थी, मतलब, और फिर जो है ना आठ ई चौक में गए थे, दरख्त जला दिए थे सारे दरख्त जला दिए। अच्छा, तो वो तो चीज़ें नज़र आ गई कि इन्होंने अदालत की तौहीन की है, उसके हुक्म की। लेकिन फिर वो जब बंदियाल साहब कह रहे थे ये वो सिग्नल नहीं थे, हो सकता है हमारे खान साहब तक जो है ना वो मैसेज डिलीवर ना गया हो, तो मैनुअली मैसेज पहुंचने में भी शायद सही ना पहुंचा हो, ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने उसको। और ये वही है जिस वक्त वो आ रहे थे यहाँ पे, 25 मई का था वो मेरा ख्याल, पिछले साल है ना, वो उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होना थी, और वो कासिम सूरी साहब ने कान में कहा था खान साहब इस्लामिक टच तो दे दें। अब वही है ना, उसके बाद ये था। तो अपना अभी देखें, एक मखसूस नशिस्तों का केस जो है उसका रिव्यू पड़ा हुआ है। आज तो रिव्यू जो है वो डिसमिस होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और वही बेंचेस सुन रहे हैं जिन बेंचेस ने फैसला दिया था। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये कैसे लगेगा? देखिए, ये अपीलेट जुरिसडिक्शन के हवाले से ये बात क्लियर है कि पेंडिंग, नहीं, लेकिन वो तो रिव्यू जो है 188 में आएगा ना, और 188 तो उसमें नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसमें जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ही है ना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर 185 था। 185 के बाद अब तो रिव्यू है ना, 188 में ही होता है ना रिव्यू, के नहीं होता? मुझे नहीं पता, मैं जाहिल सा आदमी हूँ, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। सर, इसमें जो मैंने पढ़ा है ना मुसवदा, उसमें ये लिखा हुआ है नज़रसानी अपीलें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन और 184(3 ये मामला आइनी बेंचेस में जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला किसी स्टेज के ऊपर आइनी बेंच में जा सकता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से थोड़ी वर्किंग करनी पड़ी। जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी बात कोई किचूमी हो गई है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत सी चीज़ें समझने जी की ज़रूरत है। तो उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वो इनको अलग अलग करना पड़ेगा कि मंसूर शाह साहब की तरह मुझे भी समझ नहीं आ रही है, सच्ची सी बात है ना अभी तक। तो इसलिए कि ये केस जो है ये आपने आम हुआ पता क्या, एक जब ये आ रहा था ना कि जुडिशल कमेटी या जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी ही बेंचेस आइनी तश्कील देगी, तो वो एक सेनेटर साहब से मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैं कहा ये क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो जो था ये सारा पहला मरहला पूरा कर लिया, अब अगले मरहले का ये पहला, वो कहते हैं ना उसको, एक स्टेप रखा गया है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऐसे ही लग रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में अब देखें कहाँ तक बात चलती है, क्या होता है। मेरे जहन में एक पॉइंट आ गया है, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मैटर है ये बरह रास्त इलेक्शन तरमीमी एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसका ये बात, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है, ये बात तो ये लाया अब दूर की कौड़ी। हाँ, बहुत दूर की कौड़ी। और इलेक्शन तरमीमी एक्ट तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, बिल्कुल। और सही मंसूर अली शाह ने अपनी अभी जो 2 सफ़े वाली वजाहत 18 अक्टूबर को जारी की है, वो दरख्वास्तों को सुने बगैर अपने तौर पे वो एक किस्म का फ़ैसला भी दे दिया, उसको टच किया, जो ऑलरेडी जिसकी समाअत नहीं हुई, जिसको अभी फिक्स नहीं किया गया, उसको उन्होंने टच भी कर दिया और कहा कि जी इसका इतलाक़ जो है वो माजी से नहीं होता उस तरमीमी एक्ट का। तो इसी वजह से मखसूस नशिस्तों का बिल्कुल बरह रास्त जुड़ा हुआ है। और वैसे भी मखसूस नशिस्तें तो जो हैं वो आइन साजी से जुड़ी हुई थी, जो इन्होंने खींच ली कि आइन साजी ना हो सके, 2/3 इसी वजह से लेकिन उसमें तो शदीद नाकामी हो गई यार, सारे अमेरिका के दौरे, सारे स्टे, सारा कुछ जो है ना, वो तो कुछ ना दवा ने काम नहीं किया। नहीं, वो तो नाकामी होनी थी ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये एक बात हम एक मुहावरा है। तो सही मंसूर अली शाह थे जज, सियासतदान तो थे नहीं, इन्होंने की सियासत। तो जो सियासतदान थे उन्होंने फिर सियासत करके दिखाई कि सही सियासत ये होती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जो 5 कौमी असम्बली के अरकान हैं जिन्होंने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया है, आज़ाद हैं, जो पीटीआई का ये कहना था जी कि ये हमारे लोग हैं। अच्छा, तो मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर और फिर मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो फ़ैसला है वो निकाला। उसमें जो 39 और 41 के जितने भी नाम हैं उन तमाम नामों में ये 5 नाम है ही नहीं। तो
اس سے یہ چیز تو بالکل ابھی اور بھی بہت سارے مزے ایسے کی ہیں بات ہے جو سر، یہ آپ نے نا- دیکھا نہیں، الیکشن کمیشن نے جو ریویو ڈالا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہوا. اچھا مزے کی بات ہے سر، یہ جو جہاں زیب کہہ رہے ہیں آج ہم نے بڑی ورکنگ کی ہے اس پہ، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پرسیپشن مینجمنٹ بنا رہی ہے. آج حامد خان مجھے نظر میں سمجھنے سے قاصر ہو گیا ہوں کہ یار اس بندے کی آکسفورڈ کتابیں چھاپتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ یار وہ لیڈر بھی تو ہے نا ایک سیاسی جماعت کے. آج بھی قاضی صاحب نے پوچھا تھا سینیٹر بھی کہ آپ سینیٹر بھی ہیں نا ایک سیاسی سینیٹر ہے، جماعت کے. لیکن آج کل وہ حامد خان صاحب بڑے قابل احترام ہے، لیکن آج کل وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں. اچھا چھوڑیں نا یہ بات کریں جو کرنے والے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہوا فلور کلاسنگ ہوئی، فلاں ہوئی. دو چیزیں، ایک سینٹ ایک قومی اسمبلی. سینٹ میں پہلے آ جاتے ہیں. سینٹ میں 2 سینیٹر تھے، اب وہ بی این پی مینگل کے تھے. اچھا بی این پی مینگل کے ایک جو تھا وہ پارلیمانی ہی لیڈر تھا. اب 63 اے کے مطابق پارلیمانی لیڈر ہی ہدایات دیتا ہے، تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز اور یہ چیز کا اطلاق نہیں ہوتا. اب آتے ہیں اورنگزیب کھچی. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ جو سپریم کورٹ نے اپنی اسٹیمپ شدہ 2 لسٹیں الیکشن کمیشن کو دی ہیں کہ یہی طریقے انصاف کے اور جس فیصلے کو کہتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کرو کرو اس کے لیے 2 وزارتیں بھی دی. ہاں تو میں نے اب 2 وضاحتیں میں نے ان کو کہا کہ اس میں دیکھیں کہ شاید یہ جو انہوں نے 5 لوگ جنہوں نے ووٹ دیے ہیں قومی اسمبلی میں، یہ ان میں ہیں یا نہیں ہیں. تو جہاں زیب کی ہے کہ انہوں نے دونوں لسٹیں کھنگالی. اورنگزیب کھچی کو تلاش کیا، وہ دونوں لسٹوں میں نہیں ملا. مبارک زیب کو تلاش کیا، وہ نہیں ملا. چودھری الیاس نہیں ملا. ظہور قریشی نہیں ملا. چودھری عثمان نہیں ملا. تو یہ 5 جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اسٹیمپ شدہ لسٹوں میں بھی نہیں ملے. یار تو اس کا دیکھیں میری مطلب بات ہے- سنیں، ہو سکتا ہے ان چیمبر پھر ایک تیسری وزارت آ جائے کہ یار یہ 5 بھی اس میں شامل ہیں. اب اتنا بھی گئی گزری نہیں وہ تیسری وزارت کیوں نہیں آ سکتی یار؟ نہیں اب بھی یار 2 آ سکتی ہیں تو تیسری کیوں نہیں آ سکتی؟ مجھے ایک بات ہے بھئی وہ کوئی ریکارڈ کی ایک درستگی اور اس میں جو ہے وہ کوئی چیز مس ہو گئی، یہ کاغذ نہیں آیا تھا، پی ٹی آئی نے ایک اور سی ایم میں داخل کیا، اس پر ہم نے وضاحت دے دی ہے. کیا ہو گیا؟ صحیح سے تو کچھ بھی بعید ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا سر. جو ٹائم کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں وہ تو وضاحت جاری کرنا تو مسئلہ نہیں ہے ان کے. میرا خیال ہے اس پہ ڈسکشن بہت زیادہ ہوگی. مطلب آج کی جو ہے وہ 2 ریویوز لگے تھے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت تک جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس پر پریزیڈنٹ کی اسینٹ نہیں آئی تھی، اور تو لہٰذا جو ریویوز تھے وہ ڈسمس ہو گئے ہیں. اب جو اسینٹ آ گئی ہے تو اب آئینی ترمیم آ گئی. آئینی ترمیم کو مزید غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک عمل بھی کمپلیٹ ہونا ہے، اور وہ ہے 25 اکتوبر کی وہ تاریخ جب جناب چیف جسٹس پاکستان آنریبل قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے سے جو ہے سبکدوش ہوں گے اپنی ذمہ داریوں سے. تو پھر اس کے بعد نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ، اور پھر ان کی تعیناتی کے ساتھ ہی ساتھ آئینی بینچز بھی بننے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے تو اس کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اور اگر کوئی مزید ڈیفیکلٹیز آئیں یا یہ آئینی ترمیم ہی فرض کریں کہ چیلنج ہو جاتی ہے جیسا کہ دعویٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ آئینی ترمیم سننی تو انہوں نے ہے، اور ہمارے سامنے ایک کیس بھی موجود ہے راولپنڈی بار ورسز فیڈریشن آف پاکستان، وہ جس میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو آئینی ترمیم تھی، اس پر جو 14 رکنی بینچ ہے اس کا یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے ایون کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں اب دیکھنے والی ہیں، کب لگے گا، کیسے لگے گا. ابھی تک حامد خان صاحب نے جو پرپوزڈ امینڈمنٹ کے حوالے سے عابد زبیری صاحب نے درخواست داخل کی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی تھی، اور واپس لینے کی بنیاد پر ڈسمس ہو گئی تھی وہ. اب یہ ایک نئی، اب کیونکہ اب تو ترمیم ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد ہم تصور یہ کر رہے ہیں کہ حامد خان صاحب ابھی کہیں راستے میں ہوں گے، ایک آئینی درخواست لا رہے ہوں گے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی، اور یہی پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اور ہاں، یہ جو ترمیم ہے یہ لگ رہا ہے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی کہ اس کے بعد ایک اور ترمیم مجھے راستے میں آتی بھی نظر آ رہی ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد